إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر والفجر مجھے فجر کی قسم ہے ولیال عشر اور 10 راتوں کی والشفع والوتر جفت اور تا کی قسم واللیل اذا یسر اور رات کی جب گزر جائے حل فی ذالک قسم الذی حجر ان باتوں میں اہل عقل کے لیے بھاری قسم ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، ویسے تو اللہ ذوالجلال کی رحمت اور اس کے کرم کی بارش ہر وقت رہتی ہے اور ہم اللہ ذوالجلال کی رحمت کے محتاج بھی ہیں۔ 24 گھنٹے میں کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی کہ جب ہم اللہ ذوالجلال کے رحم و کرم کے سمندر سے سیراب نہ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، ان اللہ کے فضل، اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمتوں میں یہ عشرہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں۔ ان میں اللہ ذوالجلال کی بحر رحمت کی امواج میں ایسا تلاطم پیدا ہو جاتا ہے کہ باقی دنوں میں وہ رحمتیں اور وہ فضائل انسان کو حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ فجر کی ان آیات کریمہ میں مالک فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ میرے بھائیوں، دوستو، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں پر بڑے رحیم اور کریم ہیں، لہذا اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کو اپنی عبادت، اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہترین مواقع دیتے رہتے ہیں۔
تاکہ بندے ان اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں اور اس میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان مبارک ایام میں یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، ان کے افضل ایام ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور نیک عمل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، لہذا ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ باقی اعمال جو ہیں، باقی مشغولیات کو ترک کر کے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ ذوالجلال کسی عظیم شے کی، کسی عظمت والے چیز کی ہی قسم کھایا کرتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام، ان گھڑیوں کی قدر کریں اور انہیں عشرہ ایام میں سنت اور مستحب اعمال کی فضیلت بیان اختصار کے طور پر کی جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ ذوالجلال جو قسم کھا رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے مراد ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے اور حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور مالک فرماتے ہیں وَذُكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، فرمایا ایام معلومات میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی انسان کو ہر وقت اللہ مالک کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ ذوالجلال کی تائید بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ مالک فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْنِي، جب بندہ مجھے یاد کرے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، مگر ان دنوں میں اعمال کا اجر و ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا امیر المومنین، اللہ نے آپ کو قرآن میں ایک ایسی آیت عطا فرمائی ہے، اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن، خوشی کا دن بنا لیتے۔ فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعہ، فرمایا مجھے پتا ہے وہ کس دن، کس وقت اور کس گھڑی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ عرفات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ میرے بھائیو دوستو، باقی سارے سال کے دن ہی اللہ ذوالجلال کے دن ہیں، لیکن یوم عرفہ کی بڑی خصوصیت ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ غبدا من النار من یوم عرفہ، فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ ذوالجلال عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ایام بڑی عظمت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یہ 10 ایام سب سے افضل ہیں۔ آپ سے استفسار کیا گیا یا رسول اللہ اگر اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں بھی گزارے جائیں تو وہ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ فرمایا آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے ہوئے اوقات بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو شہید ہو جائے۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر،
عمل صالحہ کے لحاظ سے یہ ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ ذوالجلال کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ فرمایا ہاں، الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فرمایا ہاں ایک شخص اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، جان بھی اللہ ذوالجلال کی راہ میں دے دیتا ہے، فرمایا اس کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیرہ یعملہ من عشر الاضحى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا کوئی کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو یہ دن آ چکے ہیں، لہذا ان دنوں کی قدر کرنا چاہیے۔ راوی حدیث حضرت سعید بن جبیر رضی رحمہ اللہ تعالی جو جلیل القدر تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے اذا دخل الایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی لا یقاد یقدر علیہ، دن آ جاتے تو اعمال صالحہ میں اپنی طاقت سے بڑھ کر محنت کرتے، اور آپ کا یہ فرمان تھا اس عشرہ کی راتوں میں اپنے چراغوں کو نہ بجھنے دو، یعنی قرآن کریم کی قرات اور طلاق قیام کا بندوبست کرو۔ سیدنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا یہ 10 دن افضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ؟ تو آپ فرمانے لگے ایام کا رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں جو ہیں وہ افضل ہیں، اور عشرہ ذوالحجہ کے دن جو ہیں وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں افضل ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کا عمل یہ تھا کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے اور عمل خیر کرتے، کیونکہ ان دنوں میں اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں کی نیکی جو ان دنوں میں کی جائے وہ عام دنوں کی افضل نیکی سے بھی افضل ہوتی ہے۔ ان دنوں میں یوم نحر ہے، جیسا یوم عرفہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا عرفات کے میدان میں اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو معافی کا عام اعلان فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اس میں قربانی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، فرمایا اللہ ذوالجلال کے نزدیک سب سے باوقار اور سب سے عظمت والا دن یوم نحر یعنی عشرہ ذوالحجہ ہے، اور اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا 11 ذوالحجہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کی امتیازی فضیلت کا سب کو معلوم ہے کہ اس عشرہ میں ان 10 دنوں میں تمام عبادتیں یکجا ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج اور باقی مناسبات میں اس طرح یہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، وقت کا کوئی پتہ نہیں، آپ ذرا غور فرمائیں گزشتہ سال کتنے ہمارے احباب ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نظر نہیں آتے، معلوم نہیں آئندہ سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ لہذا ان اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ایک ایک گھڑی کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عثمان النہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اسلاف ان 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ، ان میں جو اعمال مستحب ہیں انہیں خصوصی طور پر ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ حج اور عمرہ ہیں۔ فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا حج کا بدلہ حج مبرور وہ حج
جو طریقہ نبوی کے مطابق کیا گیا ہو، جس میں کسی قسم کا فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی کی بات نہ کی گئی ہو، وہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول اور منظور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ انسان روزہ رکھے۔ روزہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتے ہیں۔ اور ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، جیسا کہ ازواج مطہرات میں فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشورہ و 3 ایام من کل شہر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھتے، اسی طرح یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں 3 دن کا روزہ رکھنا۔ لہذا ان دنوں عشرہ ذوالحجہ یعنی اس ماہ کے 9 دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم حج کے دن کا روزہ، حاجی تو حضرات تو عرفہ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں ہے، مگر جو عرفہ میں نہیں ہیں ان کے لیے روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیہ و مستقبلہ۔ لہذا 9 ذوالحجہ یعنی آئندہ جمعہ جو آ رہا ہے اس دن کا روزہ رکھنا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ نفل کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 رکعت اچھی طرح وضو کرے، سنت کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس طرح پڑھتا ہے، فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، جو پڑھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ سوچ سمجھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا جب وہ فارغ ہوتا ہے وَهُوَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فرمایا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے ہاں اس نے جنم لیا ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، فرائض کے ذریعے بندہ اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کر لیتا ہے اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ مگر اور اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذوالحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے۔ پھر فرمایا تو پھر ان میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ فرمایا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الکلام الی اللہ تعالی 4، 4 کلمے اللہ ذوالجلال کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ فرمایا جیسے بھی پڑھ لو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی
طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا یہ قیامت کے دن جہنم سے نجات دہندہ جنت کی طرف بڑھانے والے، اور فرمایا یہی باقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں بازاروں میں چلے جاتے، فرماتے یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بلند آواز سے پڑھتے، لوگ بھی پڑھتے. آج یہ سنت متروک ہو چکی ہے. صرف ہم یوم عرفہ کی فجر سے لے کے ایام تشریق میں تو پڑھنا چاہیے اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان دنوں میں یہ عمل نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہر شخص کو چاہیے بازار میں جائے، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ ان تکبیروں کا اہتمام کر کے اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرے. اور پھر یہ ایک مردہ سنت ہے اور اس کو زندہ کرنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اسی طرح یوم عرفہ کی جیسا کہ عرض کیا 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیریں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرنی چاہیے. اپنے ارد گرد ماحول میں غریبوں کو دیکھیں، بیواؤں کو دیکھیں، یتیموں کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں. میرے بھائیوں دوستو، شیطان کہتا ہے مال خرچ کرنے سے بندے کا مال گھٹ جاتا ہے، لیکن اللہ رحمان فرما رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی. اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کریں، اور اشتہار لگا کر مدد نہ کریں، فوٹو کھینچ کر مدد نہ کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے کو قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا. رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس طرح خفیہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. لہذا میرے بھائیو دوستو، اس میں ریا بھی نہیں ہے اور اللہ کی محبت ہے. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام کی قدر کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ. میرے بھائیو دوستو، ان دنوں کے آداب میں یہ بھی ادب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے انسان کو اپنے بال اور ناخن کاٹ لینے چاہیے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد انسان دوبارہ ان کو کاٹے. ہمارے ہاں عموماً بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہے، اس پر یہ پابندی ہے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور تابعین کے دور میں پورے گھر والوں کی پر یہ پابندی ہوتی تھی، کیونکہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہے. بے شک دینے والا جو ہے، پیسے جو ہیں وہ سربراہ کے ہیں، لیکن سب کو ہی اس کا اجر ملے گا. لہذا سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیو دوستو، ان دنوں میں کثرت سے اعمال صالحہ کرنا چاہیے تاکہ بندہ اللہ کا مقرب بن جائے. اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے اطاعت کے جیسے تہجد کی نماز ہے، صدقہ و خیرات، زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے بندہ دعا کرے، کیونکہ دعا کرنے سے بندہ اللہ ذوالجلال کا مقرب بن جاتا ہے، اور دعا سے اللہ ذوالجلال بندوں کی دعاؤں کو، فریادوں کو سننے والے ہیں. اسی طرح رشتہ داروں سے
حسن سلوک، والدین کی فرما برداری اور ان کا احترام، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنا، اور نیکی کے بہت بڑے نیکی کے جتنے بھی انسان کام کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کرے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے، مالک کا کرم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ قیمتی وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، زندگی انتہائی مختصر ہے، پتہ نہیں کس وقت ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ پھر قبروں کی زندگی وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی زندگی ہے، پھر میدان معاشر کا وقت جو ہے، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان اعمال کو کر کے اپنی آخرت کو درست کرنے اور اللہ ذوالجلال سے سچے دل سے معافیاں مانگنے اور اللہ ذوالجلال سے استقامت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تیرے بندے اور بندیاں جتنی بھی مسجد میں تشریف فرما ہیں اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب اللہ تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مرحومین پر ہمارے ایک دوست قاری عنایت اللہ مکہ مکرمہ میں ICU میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ذوالجلال انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت بن کے باغ بنا۔ اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیر، ہندوستان میں، فلسطین، شام میں، بورما میں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔